السلام علیکم سلطان المجاہدین فخر مسلمانان ہند مفکر اسلام حضرت مولانا توقیر صاحب خیریت ہیں؟ جی الحمدللہ. حضرت جو آپ نے اپیل کی تھی اس پر عمل نہ کرنے کا خمیازہ بھگتنا پڑ گیا. جی دیکھیے اب کتنی افسوس کی خبر ہے کہ غیر مسلموں نے بھی وہ ابھی پترکار کا ویڈیو دیکھ رہا تھا. وہ نیوز چینل والا دوسرے نیوز چینل والے بھی دکھا رہے ہیں. وہ تو تماشا اپنا خود ہی بنا رہے. استغفر اللہ، کتنی غلط بات ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بڑا اپنے اچھا وہ کوشش بہت اچھی کی تھی آپ نے. اب لوگوں کو تماشا اپنا خود بنا کے دکھا رہے ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہیں. نہیں حضرت، جیسے آپ نے اپیل کی تھی ایسی خانقاہوں سے بھی تو ہونا چاہیے تھی نا. بریلی سے ہوتی، مبارک پور سے ہوتی. جی یہ بھی تو ان کا بھی تو ذمہ داری تھی. یہ اپیل کرتے تو اثر پڑتا. جی اب وہ مفتی اعظم راجستھان نے کی، ان کے کہنے سے اتنا اثر نہیں پڑا گا جب تک یہ بریلی سے نہیں ہوتی یا مبارک پور اشرفیہ سے. جامع نہیں ہے. مبارک پور نے یا بریلی نے مخالفت بھی تو نہیں کی. کری تھی؟ نہیں، کسی نے نہیں کی. کسی ذمہ دار کا نام بتائیے آپ. نہیں، ایک نے بھی نہیں کی. کسی نے نہیں کی. خالی آپ نے اکیلے نے فرمائی، وہ بھی آپ نے بہت ہمت کر کے کی. اچھا، اور سب نے خاموشی اختیار کی. سبھی بس یہ تماشا دیکھتے ہیں کہ اکیلے مولانا توقیر صاحب بولے ہم پیچھے تماشا دیکھیں. آپ نے کہا نا بھی کہ یعنی ایسا نہ ہو کہ لوگ میری طرح مخالفت کرنے لگ جائیں، میری طرح مخالفت ہونے لگے گی. جی یعنی یہ حق بات نہیں بولنا چاہتے ہیں. جی یہی بات ہے. اور بس فتوے بازی میں لگے ہیں کہ یہ علماء کونسل میں کیوں بیٹھ گئے قاری ظہیر صاحب. اپنا نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے یہاں جو رشتہ داریاں آج عام ہو گئی ہیں. شعیب رضا صاحب تو آپ جانتے ہیں حضرت بجنور کے تھے، ٹوٹل دیوبند والا علاقہ ہے. اب وہ انتقال کر گئے، چلیے اس کا کیا ذکر ہے. لیکن حضرت وہ معاملہ اگر یہ دیکھتے ہیں جس طرح سے لوگ باغ ان کی رشتہ داریاں تو تھی نا. نانا ماموں دیوبندی سے حضرت. بالکل صحیح. میں تو ان کے گاؤں میں ہو کے آیا ہوں، یہی وجہ سے. اچھا، میں تحقیق کرنے گیا تھا، دیکھوں تو پتہ چلا پورا علاقہ وہی ہے دیوبند والوں سے منسلک. وہی علاقہ ہے. نہیں، میری تو تقریریں ہوئی ہیں نا حضرت وہاں پر. اچھا، تھوڑے بہت سنی ہے وہاں پر، تقریریں نہیں کی تو لیکن وہ 95-98% وہی لوگ ہیں. جی یہی بات ہے. اب وہ جو تھوڑے بہت سنی ہے تو وہ بھی ملے ہوئے ہیں، سب صلح کلی جیسے ہیں. وہ کہاں جائیں گے رشتہ داری کرنے. صحیح بات ہے. میں نے سنا تھا وہاں بھی آپ ایک بار تشریف لائے تھے نجیب آباد میں. نہیں، وہ اس لیے آئے تھے کہ جب یہاں پر جلوس نہیں نکلتا ہے تو مت نکالو، نہیں تو بلا وجہ ہنگامہ ہوگا. وہ جو 12 ربیع الاول کے جلوس کے تعلق سے آپ پہنچے ہوں گے وہاں. اچھا، سمجھانے کے لیے گئے تھے نا نجیب آباد میں. جی. ہاں، تو جب ماحول ایک دم نہیں ہے تو آپ کیوں بنانا چاہ رہے ہو؟ اس سے بلا وجہ فساد پیدا ہوگا. اچھائی کا کام ہونا چاہیے، فطرہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے کسی. ہم نے تو یہ سنا حضرت مفتی اعظم ہند کا واقعہ کہ سید العلماء نے کہیں نماز جمعے کی پڑھی. جی، وہاں جمعے کی اذان اندر ہوتی تھی تو کسی نے مفتی اعظم کو خبر دی کہ حضرت سید العلماء نے وہاں نماز پڑھی جہاں اذان اندر ہوتی. کہا انہوں نے صحیح کیا. کہا کہ انہوں نے وہاں صحیح کیا. وہ سمجھتے مفتی اعظم کہ اگر ایسا مسئلہ بتائیں گے تو وہاں فساد پیدا ہو جائے گا. جو رائج تھا وہی رہنے دیا. تو مفتی اعظم نے کہا کہ نہیں، جو انہوں نے کیا وہاں صحیح کیا. تو اتنی باریک یہ حضرت مفتی اعظم سے بڑے بڑے مفتی بن گئے آج کے زمانے. مفتی اعظم سے بہت آگے آ گئے یہ لوگ. نہ کوئی تقویٰ ہے. 40,000 50,000 کی تقریریں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ مائک سے نماز نہیں ہوگی. تقویٰ تو برائے ہوم ہے، تقویٰ نہیں ہے. وہ حضرت میں کہہ رہا ہوں مفتی شمس الدین صاحب نے قانون شریعت میں لکھا ہے. میں کہتا ہوں کہ پھر بغیر مائک کے بھی نہیں ہوگی. سنو، قانون شریعت میں لکھا مفتی شمس الدین صاحب نے کہ جو حافظ اس نیت سے تراویح پڑھانے آتا ہے کہ پیسہ زیادہ ملے گا تو انہوں نے لکھا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں. میں کیا بغیر مائک کے بھی نہیں ہوگی. صاف لکھا ہے کہ علم ترا سے مقتدی تراویح پڑھیں جس حافظ کی یہ نیت ہو. اور آج کل تو آپ جانتے ہیں 99% حافظ کی یہی نیت ہے کہ جے پور میں 50,000 ملے گا، وہاں اتنا ملے گا. وہ کون سا جاتے ہیں اسی لیے غیر ملکی دورہ اسی لیے کرتے کہ وہاں زیادہ ملے گا. وہ قانون قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ پیسہ زیادہ ملے گا. اور قانون شریعت میں صاف لکھا ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. جی، ماں حصول دنیا مذہب کو ذریعہ بنا
لیا ہے؟ میں نے حضرت فاضل بریلوی کا پڑھا ہے فتویٰ کہ تقریر کا پیسہ طے کرنا حرام ہے جی، اور اس کے بعد میں نے ایک اور قول پڑھا کہ جو طے نہیں کرتا اور انہوں نے یہ تک لکھا ہے کہ اس کو پیشہ بنانا بھی حرام ہے، جی یعنی طے نہیں بھی کر رہا جو مل جائے لے لے، تو لکھا ہے کہ پیشہ بنانا بھی حرام ہے۔ جی جی اب آئے فاضل بھائی کے ماننے والے اگر بات عمل کرتے تو کریں سب بات پہ عمل، یعنی جو مطلب کی ہوتی ہے وہ نکال لیتے ہیں، مطلب کی رکھ لیتے ہیں۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ وہ وقت کا پیسہ لے سکتے ہیں، میں نے کہ صحیح لکھا، وقت کا پیسہ فاضل بریلوی لکھا صحیح لکھا ہے، وقت کا پیسہ لے سکتے ہیں، مگر میں نے کیا انہوں نے یہ تھوڑی لکھا ہے کہ جا کے ڈاکہ ڈالو 40,000 روپے لو، یہ تھوڑی لکھا انہوں نے، وقت کا پیسہ جو تمہاری ضرورت کے مطابق ہے لے لو 2,000 3,000 روز کا، جی جی تم تو ڈاکے پٹک رہے ہو 40,000 50,000 روپے پہلے کھاتے میں اکاؤنٹ میں 50,000 روپے ڈالیے تب آئیں گے، تب آئیں گے حضرت، بالکل صحیح فرمایا۔ اور نماز کو اب تو وہاں جا کے نہیں لے رہے ہیں، خطرہ ہے کہ بعد میں ملے کہ نہ ملے، ہاں بعد میں ملے کہ نہیں ملے، صحیح پہلے فرمایا، اکاؤنٹ میں ڈال دیجیے۔ بالکل حضرت صحیح فرمایا، پہلے اکاؤنٹ میں ڈال دو، پھر اس کے بعد یہ آئیں گے حضرت، جی اور پھر 11 بجے رات کو تقریر کرنے آئیں گے، 11 بجے 11:30 بجے، وہ نماز کے لیے حضرت بہانہ بناتے ہیں کہ مسجد میں نہیں آتے، یہ وہیں پڑھ لیتے ہیں، سفر کا بہانہ بناتے ہیں۔ جی ارے ہم نے تو سنا مفتی اعظم ہند مسجد میں ہی نماز پڑھتے تھے جا کے، سفر میں بھی، جی جبھی تو آج یہ سنیت باقی ہے، ورنہ اب تک تو اور بھی زیادہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ حضرت آپ کہاں ہیں؟ میں حضرت سروج ضلع ودیشہ مدھیہ پردیش میں ہوں۔ اچھا، نہیں اجمیر شریف نہیں آئے؟ جی اجمیر شریف نہیں آئے؟ حضرت میری مار کٹائی ہو جاتی تو میں تو برداشت کرنے کے لائق بھی نہیں رہتا، مجھے غصہ آ جاتا تو میں لگا دیتا مسلک غنی نواز زندہ باد، مسلک غنی نواز زندہ باد، نہیں وہ اگر لگاتے یہ تو میں کہتا بھائی یہاں پر آئے تو مسلک غنی نواز زندہ باد، مسلک غریب نواز تو ہے ہی۔ ہاں نہیں وہ میں کہہ رہا ہوں لگا رہا ہے لگاؤ، کسی کا نعرہ لگاؤ اپنے علاقے میں یا کہیں بھی ماحول رہے وہاں لگاؤ، لیکن جہاں پر نہیں ہے تو وہاں کیوں لگا رہا ہوں؟ اگر وہ لگاتے بستی بستی قریہ قریہ تو میں کہتا کہ خواجہ پیا خواجہ پیا، میں جان بوجھ کے کہتا بستی بستی قریہ قریہ خواجہ پیا خواجہ پیا۔ حضرت بہت ہی افسوسناک مجھے تو دیکھنے میں لگ رہا ہے، بہت خطرناک معاملہ ہوا ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ اچھا لوگوں کے لیے تماشا بنا ہے، بس اور کیا ہے۔ حضرت آپ سے تو میں کہہ رہا ہوں اہل سنت کے 80% لوگ خوش ہیں، 80 نہیں بلکہ 90، میں تو مجھے معلوم ہے نا، میں سنتا رہتا ہوں اور عالموں کی باتیں، تو یہ کچھ ہی ایسے ہیں جو آپ کے خلاف ہے، ورنہ 90% آپ کے موافق۔ بس جو حمایت میں ہے وہ خوفزدہ ہے، کیونکہ اثردار یہ لوگ ہیں۔ مگر حضرت اتنا ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ نے قرآن میں فرمایا لوگوں سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو۔ ہاں اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے، کم سے کم آپ کی حمایت میں مبارک پور اشرف یاسین مفتی نظام الدین صاحب کی تحریر آنا تھی، مفتی نظام الدین مفتی بدر عالم حضرت آپ جانتے ہیں سید سراواں الہ آباد میں دونوں حضرات تشریف لے کے گئے اور ان پر بھی فتویٰ ہے جناب پیر ابو میاں صاحب کے اوپر، وہ تو اچھے آدمی ہیں، آپ کے مزاج کے آدمی، حضرت ابو میاں صاحب بہت نیک آدمی ہیں۔ جی جی میں ملا ہوں نا 2 بار میں گیا ہوں، وہ بھی ایسی کوئی دماغ میں بات نہیں رکھتے، بس یہ چاہتے ہیں اعتدال کے ساتھ کام چلے۔ تو کام اعتدال سے ہی ہوگا، تشدد سے تو ہو ہی نہیں سکتا، نہیں چلا کے تو تبلیغ نہیں کی جا سکتی۔ نہیں ہے حضرت، وہ حشمتی دور اب نہیں رہا، اب حضرت یہ ابو میاں صاحب نے اتنا بڑھیا وہاں پر مدرسہ بنایا، میں دیکھ کے آیا ہوں کہ بہت عالی شان مدرسہ بنایا، ہاں جی ہاں تو اتنے جلدی ترقی کر لی کہ بڑے بڑے عالم نہیں کر پائے اتنی جلدی ترقی جتنی انہوں نے کر لی۔ اور یہ بدر عالم مفتی مطیع الرحمان صاحب بھی ہمارے ہیں کیا ہے حضرت؟ جی جی ہاں مجھے پتا ہے۔ بعد میں بھولے بن گئے کہ وہ داڑھی نہیں تھی، پہلے داڑھی تھی اب داڑھی نہیں ہے، ارے کب تک بے وقوف بناؤ گے قوم؟ پہلے داڑھی تھی اب داڑھی نہیں ہے، یعنی پبلک سے بچنے کے لیے سب کہتے ہو جو نمازیں پڑھی ہیں اسے کب دہراؤ گے، جو نمازیں وہاں پڑھی ہیں سید سراواں میں۔ حضرت جنازے کی نماز پڑھنے پہ لوگ فتویٰ لگا دیتے ہیں کفر کا، کہیں کچھ، اور یہ بدر عالم صاحب وہاں پر رہ کے آئے، کھا کے آئے، نمازیں پڑھ کے آئے رکوع سجدے والی، تو اس وقت ان کا تجدید ایمان نکاح بیعت کا فتویٰ کہاں گیا؟ انہیں تو خود کرنا چاہیے۔
حضرت یہ بھولے بن جاتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. ارے تجھے سب معلوم تھا، مصباحی ہر جگہ ہے، مبارک پور کے فارغ پورے دنیا میں ہے، تو کیا الہ آباد میں نہیں ہوں گے؟ بس پبلک سے بچنے کے لیے کہہ دیا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. تو پھر جنہوں نے جنازے کی نماز پڑھی انہیں کب معلوم تھا کہ ایسے کوئی کفر کیا ہے حضرت؟ جی 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 جو جنازہ پڑھ لیتا تو ایک دم فتویٰ کہ تم نے کیوں پڑھی فلانے کی، کفر تجدید ایمان. ارے تو بھائی اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، تو آپ فتویٰ کیسے لگانا؟ ہاں کوئی کسی نے کفر کیا ہو تو ایک عام آدمی ویسی نماز نہیں پڑھے گا کسی. کوئی بھی آدمی کسی نے کفر کیا ہو، اگر کسی نے حضرت علی کی شان میں گستاخی سنی ہو یا صحابہ کی شان میں، تو کوئی بھی آدمی اس کی نماز ہی نہیں پڑھے گا. نہیں پڑے گا. تو یہ نگلیہ عاقل میں رامپور میں فتویٰ لگا دیا سب تجدید ایمان کرو، نکاح کرو، بیعت کرو. واہ بھائی. تو میں نے کہا یہ فتوے جب پوچھے جاتے ہیں جب آدمی دفن ہو جاتا ہے، میں نے کہا اب وہ تو دفن ہو گیا، مسئلے مسائل بعد میں پوچھے جاتے ہیں. میں کہ پھر بھی وہ تو بغیر نماز کے دفن ہو گیا. جس کی وجہ سے فتوے لگا رہا وہ تو بنا نماز کی دفن ہو گیا. کیا کریں حضرت، بڑا مشکل مسئلہ ہے. لیکن حضرت آپ نے جو کام کیا ہے اس میں حمایت میں آنا چاہیے تھا بریلی کی خانقاہ کو بھی، اور یہ مبارک پور کی اور جامعہ نعیمیہ مراد آباد سب مل کے کہتے جو حضرت مولانا توقیر رضا صاحب نے فرمایا ہے اس پر عمل کریں. ہمارے نعرے لگانے کے لیے بہت جگہ ہے، پورا ہندوستان بھرا پڑا ہے. کوئی نہیں اجمیر میں بھی کہاں منادی تھی؟ نہیں تھی. ہاں وہیں کیمپس میں نہیں لگانا تھا. کیمپس میں نہیں لگانا تھا، کیمپس میں. باقی پورے اجمیر شریف میں آپ نعرے لگاتے، سلام پڑھتے، جو چاہتے کرتے. حضرت یہ پھر فاضل بریلوی کی جو ترتیب ہے سلام کی، اس کو بھی تو برقرار نہیں رکھتے. انہوں نے پہلے صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، اصدق الصادقین سید المتقین یعنی صدیق اکبر پہ لاکھوں سلام، محمد جس کے آداب پہ شیدا سفر خدا دو حضرت پہ لاکھوں سلام. وہ ترتیب سے اگر پڑھو تو بھی ڈھک جائے. لیکن تم تو دو چار شعر پڑھ کے ایک دم ان پہ بھیجو گے تو اس کو تو خاندان والے بھی گوارا نہیں کریں گے، کوئی بھی گوارا نہیں کرے گا ایک دم. جی جی جی. تو وہ اسی وجہ سے حضرت منع کر رہے تھے کہ یہ لوگ مانیں گے نہیں، اور وہی ہوا بھی اجمیر شریف میں. اچھا حضرت ایک بات کی اور تحقیق چاہیے، کیونکہ آپ بھی موجود ہوں گے مفتی اعظم ہند کے جنازے میں. جی. تو ان کی نماز جنازہ آپ کے والد محترم حضرت مولانا ریحان رضا صاحب نے پڑھائی تھی کیا؟ نہیں. تو کچھوچھا شریف نے پڑھائی تھی. یہ حضرت مولانا شیخ مختار شیخ صاحب نے. جی. ہاں کوئی صاحب نے کسی اور کا نام لکھ دیا کہ انہوں نے پڑھائی تھی. نہیں اب لوگ کیا کیا کہتے رہتے ہیں. جی. ابا جی کو پڑھانا چاہیے تھی، ابا جی کو اختیار بھی تھا جی اور اجازت بھی تھی، زیادہ بھی تھے. اچھا. تو ابا جی نے خود نہ پڑھا کے پھر وہ جب سید موجود ہے، حضرت موجود ہے، تو ان کو پڑھایا آگے. مختار آپ پڑھائیے مختار صاحب کو. جی. ہاں حضرت میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ عمر میں یہ 5 سال بڑے بھی تھے حضرت ریحان رضا صاحب، 5 یا 6 سال، اور عالم بھی تھے. کوئی کہ عالم نہیں تھے، عالم بھی تھے. ہاں. وہ قابل بھی تھے. اور اگر کوئی کہے کہ وہ ولی پڑھا سکتا ہے تو ولی بھی تھے، ولی اقرب، ولی اکبر تھے. جی. لیکن لوگ بلا وجہ جنے کیا کہ لکھ دیتے نہیں انہوں نے نہیں. دو نمازیں ہوئی، 2 نمازیں کیسے ہو جائیں گی؟ 2 نمازیں کی ایک ساتھ ہو جائیں گی؟ ایک ساتھ کیسے ہو جائے گی؟ اور میں کہہ رہا ہوں جن کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے پڑھائی تو وہ کہاں کھڑے تھے پہلی نماز کے وقت؟ کہاں کھڑے ہوئے تھے وہ؟ جی. یعنی اتنی جھوٹ بولتے ہیں حضرت کے دماغ میں بھی نہیں آتی کہ بھائی کہہ رہا نہیں دوسری فلانے نے پڑھائی، تو وہ دوسرے صاحب کہاں کھڑے ہوئے تھے جو پہلی نماز کے وقت؟ تو ہو سکتا ہے 2-4 اور ہو جو کہہ نہ رہے ہو کہ ہم نے پڑھائی ہے اور لوگوں نے بھی پڑھائی ہوگی. ہاں اور بھی 2-4 دعوے دار بن جائے کہ ہم نے بھی پڑھائی، ہم نے بھی پڑھائی. لیکن باقاعدہ صاحب سجادت کی اجازت سے جی ایک ہی نماز ہوئی ہے اور ایک ہی فیلڈ میں ہوئی ہے. ہاں ایک ہی فیلڈ میں. میں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو یہ دستور اہل سنت میں کہ جنازے کے بعد دعا بھی ہوتی ہے. جی. تو دعا میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو مفتی اعظم ہند کی نماز جنازہ تھا، پھر دوسری نماز میں ہنگامہ نہیں ہو جاتا؟ اگر ہوتی تو ایک دم ہنگامہ ہو جاتا بھائی دوسری کیوں ہو رہی؟ نہیں ہو ہی نہیں سکتی وہ. اور ذرا رشتہ ہو سکتی نہیں تھی. جی ہو ہی نہیں سکتی تھی. ہو ہی نہیں سکتی تھی. پھر میں کہہ رہا ہوں جس کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے پڑھائی، تو دوسرے صاحب کہاں کھڑے ہوئے تھے جن کے بارے میں لکھ رہا ہوں کہ انہوں نے پڑھائی دوسری؟ تو یہ انہوں نے پڑھی کیوں نہیں؟ ہاں انہوں نے پڑھی کیوں نہیں؟ تھے تو وہیں پر نا. جی جی جی. اس قدر حضرت جھوٹ بول بول کے امت کو یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں. لیکن حضرت میں تو آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے جو آواز اٹھائی ہے بالکل حق ہے. اور جامع ازہر مصر کے بارے میں بھی میں اٹھاتا ہوں
کہ اگر تم فتوے بازی کرتے ہو تو جامع ازہر مصر کا بھی وہی حال ہے جو حضرت مولانا توقیر صاحب کے اوپر لگاتے ہو، وہی کا وہی معاملہ جامع ازہر مصر کا ہے. جی جیسے وہ جامع ازہر کے تو سارے استاد جو ہے وہ سب سنی ہے صاحب ان کی نظر میں. ہاں وہ تو ہم بھی مانتے ہیں سنی ہے، لیکن ان کے فتوے سے دیوبندی ہوتے ہیں وہ. جی تو سب سنی ہے، لیکن ان کے جیسے فتوے جامع ازہر جیسے قاری ظہیر پہ فتویٰ ان کا علماء کونسل کا، اس حساب سے تو وہ بھی وہابی ہو جاتے ہیں جامع ازہر والے. جی مگر حضرت بھی یہ لوگ سنی یوں بناتے ہیں کہ انہیں اپنی جان بچانا ہے پبلک سے. ہاں سوچتے نا پبلک سے جان کیسے بچائیں، ناسک والوں سے، پور بندر والوں سے، ادے پور والوں سے کٹر سنی اگر معلوم ہو گیا تو کھال کھینچیں گے. تم ہم سے کہتے ہو کہ حضور نے فرمایا لا تو آکلوں ولا تجالسوں ولا تشاربوہم، اور وہاں مجالسۃ معاکلت مشاربت سب ثابت ہو جاتی ہے جامع ازہر مصر میں. جی وہ لوگ سب پہلے کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگ وہ عمل نہیں کرتے جو تم کرتے ہو، پھر بھی تم انہیں سنی بنا رہا ہو. وہ علماء کونسل کو کہہ رہے ہو کہ سب کے سب وہی ہیں، قاری ظہیر وہ ہے، عبید اللہ خان اعظمی کافر ہیں، مفتی غلام محمد ناگپوری جیسے عالم کو حضرت انہوں نے جی بتائیے. میں نے تو حضرت یہ سنا ہے، شاید آپ کو تو پورا ہی معلوم ہوگا، مجھے تو تھوڑا معلوم ہے، لیکن آپ تو اس خاندان کے. میں نے سر سنا تھا کہ آپ کے دادا محترم مفسر قرآن حضرت مفتی ابراہیم رضا صاحب، ان کی کتاب پر جب کسی نے کچھ الزام لگایا تھا، کوئی رحمت کے نام سے وہ معاملہ تھا، کوئی عبارت تھی، تو اس عبارت پر مفتی شریف الحق صاحب نے فتویٰ تو دے دیا تھا بنا نام کے، لیکن مفتی غلام محمد ناگپوری نے اس فتوے کو آ کر سلجھا کر کے صحیح کیا تھا. جی ہاں یہی بات ہے. اور پھر سنا ہے کہ وہ جنہوں نے فتویٰ ان کے اوپر لگایا تھا، انہوں نے اس فتوے کو اپنے سر کے اوپر رکھ کے اچھلتے تھے، یعنی خوشی مناتے تھے کہ آپ نے میرے والد کے اوپر سے فتویٰ اٹھوا دیا. جی لیکن اس کے باوجود کفر کا فتویٰ کیوں لگایا مفتی غلام محمد ناگپوری پر؟ حضرت میں کہتا ہوں جب علامہ طاہر القادری پہ تم فتویٰ لگا رہا ہو، علامہ پیر کرم شاہ ظہری کو کافر کہہ رہا ہو، علامہ غلام رسول سعیدی، تو پھر کون بچے گا؟ پھر سنیوں میں تو سنیت ویسی منتشر ختم ہوا جائے گی. بس یہ خود ہی بچے گے اور کون بچے گا؟ نہیں یہ بھی نہیں، اب پبلک ان سے پوچھے گی جامع ازہر میں تم نے کس کے پیچھے نماز پڑھی ہے جمعہ؟ اگر نماز نہیں پبلک یہی تو مسئلہ ہے ہمارا، پبلک نہیں پوچھتی. پبلک کو پوچھنا چاہیے کہ جب تم فاروق ناگپوری آئے اس سے پوچھیں کہ تو اتنا بکتا ہے کہ مدینہ شریف کا امام جماعت کے اندر نماز پڑھا رہا ہے اور موبائل پہ باتیں کر رہا ہے نماز کی حالت میں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد نبوی کے امام موبائل پہ بات کرے؟ جی وہ اتنی جھوٹ پھانک رہا ہے، وہ کمپیوٹر سے دکھا دیتا ہے کہ دیکھو یہ مسجد نبوی کا امام ہے، جماعت توڑ کے نماز توڑ کے موبائل پہ بات کرتا ہے. میں نے کہا ایسا کیسے ہو جاتا ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں. ایسا ایک عام آدمی ہندوستان میں کسی مسجد میں ہم نے نہیں سنا، تو مدینہ شریف کا امام کیسے ایسا کر لے گا؟ کس قدر یہ قوم کو بے وقوف بنا رہا ہے. کمپیوٹر لے کے وہ فاروق ناگپوری گھومتا رہتا ہے جی اور حضرت وہ بھی پیسہ بہت زبردست لیتا. میں نے کیا ایک طریقہ اپنایا پیسہ کمانے کا اس نے. جی ہاں اور کیا. یہ میں حضرت آپ کو بہت بہت داد دیتا ہوں کہ مفکر ملت، مفکر اسلام، اور آپ سلطان المجاہدین ہیں، اور آپ کا انشاءاللہ ڈنکا بجے گا. اور یہ لوگ کتنے جلے. فاضل بریلوی نے کہا ایک طرف ہے آدائے دی، ایک طرف حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود. تو حضرت وہی معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا کہ آپ کا ایک دن یہ لوگ آپ کو کہیں گے کہ حضرت مولانا توقیر صاحب نے جو اب دیکھنا خبر آئی کل سے کہ سلطان المجاہدین حضرت مولانا توقیر صاحب نے جو اعلان کیا تھا کہ اس پر عمل کر لیتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی اتنے شدید. اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں میری اطلاع کے مطابق بریلی کا کوئی نہیں ہے نا. یہ سب بمبئی اور یہ گجرات کے لوگ ہیں. ہاں لیکن بدنامی بریلی کی ہو رہی ہے. بریلی یہ صحیح فرما رہا ہے، بدنامی بریلی کی ہو رہی ہے. ہاں بدنام بریلی ہو رہا ہے. ارے حضرت ہم نے تو مولانا تطہیر احمد صاحب کی کتاب میں پڑھا ہے. جی تاج المصلحین مولانا تطہیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ کسی نے علماء بریلی لکھا مفتیان کے زمانے میں، تو اس کے گواہ وہ ہیں مفتی محمد اعظم صاحب اسٹیشن والے. مفتی محمد اعظم صاحب نے سنا ہوگا، کہا مفتی اعظم نے منع کیا کہ علماء بریلی مت لکھو، علماء اہل سنت لکھو. جی لیکن یہ لوگ بالکل صحیح ہے. لیکن یہ نادان لوگوں نے نہ جانے ایک نیا مزاج دے کر قوم میں انتشار پیدا کر دیا. جی تو جہاں بھائی جیسا نعرہ لگ رہا ہو وہیں لگنے دو. کیوں بلا وجہ آپ دخل اندازی کر کے اپنا نعرہ لگاؤ گے تو پھر فساد تو ہوگا ہی ہوگا. ہاں اتنا بڑا کام ہو رہا تھا آج، لیکن ان کی وجہ سے آج مسلمانوں میں بہت ساری جگہیں چھوٹ گئی. ہاں حضرت میں بمبئی جاتا ہوں، بمبئی گیا کافی، اب تو نہیں گیا بہت ٹائم سے، لیکن وہاں معلوم ہوا کہ اب کافی زور بمبئی میں بھی ختم ہو رہا ہے. اب یہ اپنے طریقے تبدیل نہیں کریں گے تو سب ختم ہو جائے گا.
حضرت بلا وجہ کسی کو کافر کہنا، بغیر سوچے سمجھے کہنا، بھائی اس معاملے میں تو بڑے بڑے خود فاضل بریلوی نے احتیاط فرمایا ہے. اسماعیل دہلوی کے بارے میں کہا کہ اب نہیں کہیں گے کہ ان کی توبہ ہم تک آ چکی ہے. تو آپ تو بلا وجہ وہی بات ہے، لیکن ہمیں کیا، فاضل بھائی خود لکھا ملفوظ میں پڑھو، تمہید ایمان میں پڑھو کہ ہم اب امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کو ہم کافر نہیں کہتے ہیں کہ ان کی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ 100 میں سے 99 باتیں اگر کفر کی طرف جاتی ہے جی 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 اور ایک بات اسلام کی طرف آتی ہے تو اس ایک بات کو اہمیت دی جائے گی. ہاں ایک بات کا اہمیت دی، جب تک کہ اس کا حضرت آپ تو سو فرما رہے ہیں چاہیے کہ ایمان قائم رہے. حضرت یہ تو ایک بات مل جائے تو 99 باتیں نظر انداز کر دیتے ہیں. بالکل حضرت آپ سو فرما رہے ہیں. میں نے مفتی اعظم کا قول پڑھا، وہ اس میں فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ 594 میں، وہ شاید قول اکثر نہیں جانتے، میں نے حاشیے میں پڑھا ہے. مفتی اعظم کہتے ہیں کہ 1000 اگر باتیں نکلتی ہوں، ایک بات یعنی ایک کسی کے قول کے 1000 مطلب نکلتے ہوں، تو 999 کفر پر جاتے ہوں تو ضعیف سے ضعیف، نہیں سے نہیں تعویل نکل سکتی ہے تو اسے کفر سے بچایا جائے. یہ تو حضرت 2 مطلب بھی نہیں نکالتے، 2 یا 4 اور ایک دم کافر کے. کفر سے بچانے والے جن کی ذمہ داری ہے وہ کفر میں ڈھکیل رہے لوگوں کو. حضرت وہ تو فتوے جڑ گئے دوسروں پہ، اور اپنے آپ کو بچا لے گا حضرت. ارے میں نے کیا منصور تو لوٹنا ہے جی، کفر تو لوٹنا ہے، لوٹے گا ہی. وہ تو حدیث پاک میں اگر کسی نے کافر کسی کو کافر کہا، وہ کافر نہیں تو قول اس کی تربوت کرے گا. ہاں بالکل. میں نے کہا دیکھو فتوے میں کا معاملہ ہے کہ محمد رفیع نے گانا گایا، خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا. میں نے کہا آج تک علماء دیوبند نے، علماء بریلی نے اس کو کافر قرار نہیں دیا. میں کیا لگوا فتویٰ محمد رفیع کے اوپر. نہ دیوبند والا کافر کہے گا نہ بریلی والا، اس لیے کہ دنیا سے رخصت ہو گئے. فتوے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ قائل کا ہونا ضروری ہے. میں کہ محمد رفیع کو ہم مانتے ہیں کہ وہ ان کا یہ نظریہ نہیں تھا جو گانے میں گایا ہے وہ ہو سکتا. ہم پوچھتے یا لوگ پوچھتے تو توبہ کرتے یا منع کرتے. نہیں نہیں، میں اللہ کو مانتا ہوں اور اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا، یہی کہتے ہوں. کیونکہ ان کو اللہ نے توفیق دی تھی، حج بھی کیا تھا، سنا ہے کعبہ شریف میں جا کے اذان بھی دی تھی. نہیں اب ایسے ان آرٹسٹ لوگوں پہ فتوے لگانا بھی نہیں چاہیے. دیکھیے لتا منگیشکر نے کئی بہت بہترین نعتیں پڑھی ہیں. اچھا بتائیے. تو ان کا ایمان تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے پیسے لیے اور نعت پڑھ دی. بالکل بالکل بالکل. ایسے ہی محمد رفیع کا ایمان تو وہ نہیں رہا ہوگا، جی کسی بھی مسلمان کا نہیں ہو سکتا. ہاں نہیں، لیکن یہ کہ وہ ان کا پیشہ تھا، جو ان سے پڑھوا دیا گیا وہ انہوں نے گا دیا. ہاں بالکل بالکل صحیح فرمایا جی. حضرت. وہ یہ تک سنایا آپ نے تو سنایا تھا واقعہ غالباً عرس فاضل بریلوی میں، شاید آپ نے سنایا تھا کسی اور نے کہ پیلی بھیت کا واقعہ تھا، کوئی شیعہ کی لڑکی چلی گئی تھی. جی 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 جی. مسلم کے ساتھ مفتی اعظم کا جاؤ لاؤ اس سے اس کے گھر پہنچاؤ، لیکن پھر اس سے کوئی تعلق مت رکھنا. ہاں جب تک اس کا مسئلہ حل نہ ہو جائے تب تک اس کا ساتھ دو. ہاں بتائیے آپ، یہ کتنا احتیاط تھا لیکن ان لوگوں نے کتنا بدنام کر دیا ہے. حضرت امام، ہم ایک واقعہ سنا دوں گا ختم کرتا ہوں. امام المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے ہمارے وطن میں، جی مفتی عبد المجید صاحب قطب سروج رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے سامنے کسی نے فاضل بریلوی وہ شوی تھانوی صاحب کا ذکر کیا تو آپ نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ. پھر اس کے بعد فاضل بریلوی حضرت علامہ احمد رضا خان صاحب کا ذکر کیا تو آپ نے کہا سبحان اللہ، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے. تو کسی مرید نے کہا ان کے چاہنے والے نے کہ حضرت وہ تو دیوبند کے مخالف ہے فاضل بریلوی، اور آپ ان کے لیے بھی سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے. کہا کہ ارے بھائی برائی تو ہمارے اندر ہے جو ہم ان دونوں میں برائیاں دیکھا ہے. یعنی بہت بڑے ولی بزرگ تھے حضرت، ان کی بہت کرامات ہیں، بہت زیادہ. اچھا. کسی نے خط میں لکھا، پوچھا آپ کون سے مسلک سے ہو تو کہا کہ جواب نہیں دیا، بس یہ لکھ دیے شعر: بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے 4 یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، خادم پیران ہادی فقیر عبد المجید کر الطاف الہی ان پر اولیاء کے واسطے. بس یہ جواب لکھ دیے گا، جو بھی تجھے سمجھنا ہے ہمیں سمجھ لے بس. حضرت آپ نے جو بیڑا جی بالکل واضح ہو گیا، سمجھنا کیا ہے اس میں. حضرت آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہے پورے ہندوستان کا دل خوش ہے. 2-4 کچھ لوگوں کو چھوڑ کے 2-4-5%،
ایک یہ قاضی مشتاق، اس کی بہن تو وہابی کے گھر میں حضرت، یہ قاضی مشتاق کرناٹک والا ہے نا. اچھا ہاں حضرت، یہ تو بن گیا کٹا سنی پیسہ کمانے اور لائٹ میں آنے کے لیے. حضرت آپ پوچھ لیں مولانا عبدالصمد صاحب جو راندیر میں ہے نا، مفتی بدر الدین صاحب کے خلیفہ شاگرد، اچھا ان کے شاگرد ہیں، آپ ان سے معلوم کریں اس کے رشتہ دار کے اندر. ہاں تو یہ تو کیا بہت سے آپ جانتے ہیں، آپ خود جانتے ہیں کہ کتنے لوگ کٹر سنی بنتے ہیں لیکن ان کی بہنیں دیوبندیوں کے گھر میں ہیں. ایسے تو آپ وہ شکیل کیا اسپورٹر نہیں ہے جو اہل حدیث ہے، شکیل اسپورٹر. جی ارے آپ کو سبھی کچھ معلوم ہے. تو وہ تو اہل حدیث کو کٹر سنی بنا دیا گیا، ایسے ہی سنابل اللہ کے سسر کو کٹر سنی بنا دیا گیا مرید بنا کر. ارے تو وہ تو وقت پہ تو سنی بنانا ہی پڑے گا، جان بچانا ہے. صحیح بات. حضرت آپ کو اللہ تعالیٰ بہت ترقی عطا فرمائے. میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے ہمارا آپ کا سب کا، اور اللہ آپ کو اور زیادہ ترقی دے. میں انشاءاللہ یہ بات آپ کا پیغام پہنچا دوں گا کہ حضرت بہت شکریہ. سلطان المجاہدین مولانا توقیر صاحب کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لیڈر ملت بنائے اور زیادہ ان کو کامیابی عطا فرمائے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ. السلام علیکم.